مغلوں کی 850 سال تک تقریباً حکومت رہی. دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کی 850 سال حکومت رہی. اس کے بعد انگریزوں کا ناپاک سایہ اس ملک پر پڑا اور اس ملک سے مغلوں کا دور ختم ہوا اور اس کے بعد انگریزوں کا دور شروع ہوا. انگریزوں کو سب سے زیادہ خوف جس چیز کا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی حکومت ہم نے ختم کی ہے اور مسلمان کبھی بھی اپنا بدلہ لیے بغیر نہیں رہے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے، تاریخ شاہد تھی، گواہ تھی کہ مسلمانوں کو شکست کے بعد اس وقت تک سکون نہیں ملتا ہے جب تک وہ اپنی شکست کا بدلہ نہ لے. تو انگریز اس چیز کو اچھی طرح جانتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جس وقت محدث کبیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ اب جہاد کرنا فرض ہے، انگریزوں کو یہاں سے بھگانا فرض ہے، یہ دارالامن نہیں دارالحرب ہو چکا ہے، اور دارالحرب جب کوئی ملک بن جاتا ہے تو وہاں جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے. جب شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو اس وقت خانقاہ میں بیٹھے ہوئے علماء، مدارس میں بیٹھے ہوئے علماء اپنی مسندوں کو چھوڑ کر میدان میں آئے، انگریزوں کا مقابلہ کیا. آپ دیکھیے کہ شاملی کا میدان، وہاں کیسے کیسے اللہ والے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو خانقاہ کے سلسلے کے بڑے بزرگ شمار ہوتے ہیں، ہم انہیں یاد کرتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا زامن شہید رحمت اللہ علیہ، یہ تمام لوگ شاملی کے میدان میں جمع ہوئے. دوسرا محاذ امبالہ کے میدان میں سجا، وہاں بھی علماء کی ایک بڑی ٹیم مولانا عبد الرحمن کی ماتحتی میں سرپرستی میں جمع ہوئی، انگریزوں کا مقابلہ کیا گیا. وہاں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے، حضرت مولانا زامن رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے. اور اس طریقے سے 1857 کی جو لڑائی ہے اس میں مسلمانوں نے جی جان سے حصہ لیا اور انگریزوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب مسلمان ہمیں اس ملک میں اور زیادہ دن حکومت نہیں کرنے دیں گے. 1857 میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، مسلمان ہار گئے، لیکن اس کے بعد کہاں چین آنے والا تھا ان اللہ والوں کو جو جانتے تھے کہ اس ملک میں اگر انگریزوں کو پاؤں جمانے کا موقع مل گیا تو ہمارے بچے، آنے والی نسلیں اسلام سے ناآشنا ہو جائے گی، اسلام سے دور ہو جائے گی، اسلام کو چھوڑ دے گی، اسلام کی شناخت ان میں باقی نہیں رہے گی. اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. مقصد یہ تھا کہ جسمانی اعتبار سے ہم ہندوستانی ہوں لیکن روحانی اعتبار سے ہم مسلمان ہوں، اسلامی ہو، ہماری سوچ اسلامی سوچ ہو، اور انگریزوں کو بھگانا یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے مقاصد میں سے ایک بہت اہم مقصد تھا. اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے نکلے ہوئے شاگردوں نے کس طریقے سے انگریزوں کی ناک میں دم کر دیا اور یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا. جس وقت 1857 کی لڑائی ہوئی اس کے بعد برطانیہ کا جو بادشاہ تھا اس نے پوچھا کہ بھائی انڈیا میں ہم حکومت کیسے قائم رکھ سکتے ہیں اور دیر تک رکھ سکتے ہیں. تو اس کا کہنا تھا کہ دیکھیں مسلمان سب سے بڑی آڑ ہے، مسلمان
ہمیں حکومت نہیں کرنے دیں گے، اس بات کا اندازہ شاملی کی لڑائی سے ہو چکا ہے، اور مسلمان اب دم لینے والا نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انڈیا سے ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پہلے ہٹانا ہوگا، اس لیے کہ قرآن اگر باقی رہے گا تو مسلمانوں کی جذبات کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد 1861 میں قرآن کریم کے نسخے جلائے، ہزاروں کی تعداد میں قرآن کریم کو جلایا گیا، اور 1864 اور 65 کے 2 سالوں میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اس میں سے تقریباً 60,000 علماء اکرام تھے۔ ٹامسن، جس نے انگریزوں کے یہاں سے جانے کے بعد تاریخ لکھی کہ ہم نے انڈیا میں کیسی حکومت کی، وہ لکھتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں ہم نے علماء کو نہ لٹکایا، سوروں کے چمڑے میں رکھ کر علماء کو مارا گیا، علماء کو دہتی آگ میں ڈالا گیا، ان کی چمڑیاں ادھیڑی گئی، لیکن پھر بھی یہ وہ دیانے تھے۔ اسی لیے آج بھی علماء دیوبند سے سارے لوگ ڈرتے ہیں اور سارے لوگ نفرت بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ وہ شجر ہے جو کبھی بھی غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ملک آزاد آج ہوا ہے، آج 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن کیا مقصد تھا آزادی کا؟ یہ مختصر انداز میں نے آزادی کی ایک جھلک رکھی ہے۔ آزادی کا جب بات اگر تاریخ بیان کی جائے تو اسے بہت وقت ہے، لیکن آپ سنتے رہیں گے، لیکن مقصد کیا تھا؟ ہمارے علماء کیوں شہید ہوئے؟ کیا ضرورت تھی؟ ارے انگریز بھی تو مدرسے چلانے کی اجازت دے رہے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد انگریزوں کے دور میں پڑی، تو مدارس سے تو انگریزوں کو بھی نفرت نہیں تھی، وہ بھی مدارس مساجد سب کرو کہہ رہے تھے، تو پھر بھائی آزادی کی ضرورت کیا تھی جب انگریز بھی آزادی کے ساتھ جینے دے رہے تھے؟ آزادی کی ضرورت اس لیے پڑی کہ انگریز ہماری اپنی شناختوں کو مٹانا چاہتا تھا، اور علماء اس کو بھاگ چکے تھے کہ ابھی تو اجازت دے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے مدارس کو بھی بند کر دیں گے، مساجد کو بھی تالے لگا دیں گے، اور ہمارے بچوں کو عیسائیت میں شامل کریں گے۔ اس مقصد کو بھاگ کر مقابلہ کیا، اور آزاد ہم اس لیے ہیں کہ ہم اپنے اسلام پر چلنے کے لیے آزاد ہیں، کیونکہ مسلمان اسی وقت کمپرومائز کر سکتا ہے جب تک اسے اپنے دین پر آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے، لیکن جس وقت یہ حق اگر چھیننے کی کوشش کی جائے تو پھر ہم وہی کہیں گے کہ ہمیں پھر سے ایک بار آزادی کے لیے جد و جہد کرنا پڑے۔ آج ملک کے جیسے حالات ہے، آزادی کا 75واں سال ہے، لیکن کبھی کبھار ایک بار ذہن میں پھر یہ سوال ہوتا ہے، کیا ہم صحیح معنی میں آزاد ہیں؟ کیا ہر مظلوم جس کے لیے علماء اکرام نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، کیا ہم صحیح معنی میں آزاد ہیں؟ آج ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ بھائی تم دیش بھکت ہو، اس کا ثبوت پیش کرو، اور کون مانگ رہے؟ وہ لوگ مانگ رہے جنہوں نے جب 80 سال پہلے انگریز بھارت چھوڑو کی تحریک جب مسلمانوں نے چلائی، اور اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی شریک ہوئے، اس وقت RSS نے لکھ کر دیا تھا، لکھ کر انگریزوں کو کہ ہم اس تحریک کا حصہ نہیں ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، اور ہم ان مسلمانوں اور ان ہندوؤں کے ساتھ نہیں، یہ جنگ آزادی جو لڑ رہے آپ کے ساتھ، ہم ان کے سپورٹ میں نہیں۔ جنہوں نے معافی مانگی انگریزوں کے سامنے، آج وہ لوگ ہماری دیش بھکتی کو چیک کر رہے۔ 52 سال تک انہوں نے یہ ترنگا نہیں پھہرایا، اور آج ہم سے کہہ رہے کہ دیش بھکتی کا ثبوت پیش کرو مسلمان۔ ہم ثبوت پیش نہیں کریں۔ ہمارا وجود انڈیا میں، ہمارا وجود ہمارے دیش بھکت ہونے کا ثبوت ہے۔ ہم انڈیا میں رکے ہیں، ہمیں محبت تھی انڈیا سے، ہم بائی چوائس انڈین ہیں،
बाय चांस इंडियन नहीं है। हमें मौका था कि हम पाकिस्तान जाए, हम नहीं गए। हमने चॉइस इंडिया को किया है, इंडिया को पसंद किया है, क्योंकि हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं। हमारा वजूद यहाँ मोहब्बत की दलील है। और अगर तुम्हें और भी सबूत चाहिए तो जाओ बालाकोट की पहाड़ियों से पूछो कि मुसलमानों ने किस तरीके से कुर्बानियां दी है। वहां शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। जाओ, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो पानीपत में चले जाओ, वहां तुम्हें दरो दीवार चीख चीख कर कहेगी कि मुसलमानों ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी। शामली के मैदान से पूछो, माल्टा की जेल से जाकर पूछ लो, चांदनी चौक से पूछ लो, वतन का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही देगा कि इस मुल्क के असल जाबाज, असल सिपाही और असल आजादी की रूह फूंकने वाले यही मुसलमान हैं। हम देशभक्त हैं, ये इसकी हमें बताने की और सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे उन लोगों को जो हमेशा से इस मुल्क की अमन सलामती को खराब करने की कोशिशें करते रहते हैं। हमारे मुल्क का ये तिरंगा जो हर घर तिरंगा की मुहिम आज चली है, तो ये तिरंगे में हमारे मुल्क की पहचान है, शनाख्त है। हमारे मुल्क के ये जो रंग है, इन रंगों में हमारे मुल्क की खूबसूरती है। इसलिए आज अगर हम आजाद हैं तो हमारे उलमा इकराम का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, हमारे हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा किरदार है। सब ने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराया। सिर्फ मुसलमानों ने भी नहीं, सिर्फ हिंदुओं ने भी नहीं, बल्कि इंडिया के हर उस शहरी ने इस मुल्क को आजाद कराया है जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है। इसलिए हमें इस पैगाम को समझने की जरूरत है, अमन और मोहब्बत फैलाने की जरूरत है, और इंडिया किस मकसद के लिए आजाद हुआ है उस मकसद को देखने की जरूरत है। ये जो मदारिस है, ये मदारिस वो मदारिस है जिन्होंने हमेशा मुल्क की हिफाजत की, हमेशा मुल्क की हिफाजत करने वाले ये मदारिस है। और आज अगर इन मदारिस को ये कहा जाए कि यहाँ ये तालीम दी जा रही है, वो तालीम दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुल्क की हिफाजत करने वालों को आप दोषी ठहरा रहे हैं। मदारिस ही के दम से है यहाँ की आबरू बाकी, इन्हीं की फैज से है मुल्क में सर सब्ज़ो शादा। तो मदारिस ही वाले थे जिन्होंने फतवा दिया